بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسانوں کی کامیابی کے لیے ذریعہ بنایا ہے، اور دین اسلام کا ہر حکم وہ بندوں ہی کے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اگر دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں اس سے اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب کے سب باغی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. احکام سارے کے سارے بندوں کو دینے کے بہانے ہیں. نماز اس لیے نہیں ہے کہ بندے جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کو مزہ آتا ہے. نماز بندوں کو دینے کے لیے ہے، روزے بندوں کو تقویٰ دینے کے لیے ہے، زکوٰۃ انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی خیر خواہی، رحم دلی اور مال کی محبت کو نکالنے کے لیے ہے. یہ تربیت ہے. روزے سے باغ کی محبت کم ہوتی ہے. باغ کہتے ہیں شہوت کو. روزے سے باغ کی محبت کم ہوتی ہے، شہوت کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا لعلکم تتقون. زکوٰۃ سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور حج سے جاہ کی محبت کم ہوتی ہے. بڑا بننا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ جذبہ کم ہوتا ہے. اس لیے کہ حج پہ جا کے ہر آدمی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. چاہے کوئی کتنے بڑے خرچے والے گروپ کے ساتھ جائے، لیکن پریشانی اس کو بھی آتی ہے. 2 چادریں اس کو بھی پہننی پڑتی ہیں. بیت اللہ کے چکر اس کو بھی لگانے پڑتے ہیں. بیت اللہ سے ہوٹل سے پیدل بار بار کے چکر اور بار بار کے دھکے، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر اسی طرح منا جانا پڑتا ہے، منا سے عرفات جانا پڑتا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا پڑتا ہے، اور مزدلفہ میں آسمان کے تلے ملنگوں کی طرح زمین پہ لیٹنا پڑتا ہے، اور پھر مزدلفہ سے منا آنا پڑتا ہے، اور پھر کئی کلومیٹر پیدل چل کر جا کے جمرات پہ پتھر مارنے پڑتے ہیں، شیطان کو پتھر مارنے پڑتے ہیں 4 دن تک مسلسل. تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر سے برائی کو نکالتی ہیں. وہ آدمی جو یہاں گاڑی سے باہر قدم ہی نہیں رکھتا، وہ آدمی جو اے سی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ آدمی کہ جب بھی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کئی لوگ ہوتے ہیں، وہاں بیچارے ایسے لاوارث دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آدمی کو ترس آ جاتا ہے. مگر یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حج کے ذریعے سے جاہ کی محبت کو نکالا جاتا ہے۔ جو غریب ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی ان میں تواضع ہوتی ہے، غربت بھی انسان میں تواضع پیدا کرتی ہے۔ حج مالدار کرتے ہیں تو مالداروں کے کبر اور ان کی بڑائی کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ دے دیا، تو یہ بھی ایک تربیت ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اور عمل ہے قربانی کا، یہ بھی بندوں کی تربیت کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سے، ساری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی قربانی نہ کرے تو اللہ کی عزت میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ سبق سکھانے کے لیے، بندوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی سے مقصود غریبوں کو گوشت کھلانا نہیں ہے۔ قربانی سے مقصود غریبوں کو گوشت کھلانا نہیں ہے۔ اگر قربانی سے مقصود غریبوں کو گوشت کھلانا قرار دیا جائے گا تو پھر قربانی بیکار ہو جائے گی کہ انہی ایام میں کیوں؟ سردیوں میں کھلاؤ گوشت، گرمی میں گوشت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گرمی میں تو ویسے ہی سبزی کھانی چاہیے، لسی پینی چاہیے، دہی کھانی چاہیے۔ اور بہت سے زندیق اور بہت سے ملحد اور بہت سا اسلام بیزار طبقہ پھر اعتراضات کرتا ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا ہے ہی نہیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے خون بہاؤ، جانور کا خون بہاؤ، بس اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے خون بہاؤ، خون بہانا ہے۔ اب گوشت کسی کو کھانے کو ملے کسی کو نہ ملے، گوشت کھانے سے گوشت کھانا مقصود ہی نہیں، اصل مقصود ہے خون کا بہانا۔ اور خون بہانے کی بہت حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیسوں سے خریدے گئے جانور کو قربان کرے اور اس کی گردن پہ چھری چلائے اور اللہ کو دکھائے کہ یا اللہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے اپنا پیارا بکرا اور میں نے اپنی پیاری بکری اور میں نے اپنی پیاری گائے اور بھینس اور اونٹ آپ کے نام پہ قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اصل میں قربانی مانگی گئی تھی۔ ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ جو قربانی ہے یہ کیا چیز ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، انہوں نے کی تھی نا، اس لیے ہم پہ بھی لازم قرار دی گئی کہ تم بھی کرو، انہوں نے بھی کی تھی تم بھی کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی لمبی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف امتحانوں سے گزارا۔ ان میں سب سے زیادہ مشکل جو پیپر اللہ نے ان کو دیا اور سب سے آخری امتحان، سب سے آخری ان کی آزمائش جو تھی وہ سب سے سخت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے سے، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ آپ کو اپنے جس بیٹے اسماعیل سے سب سے زیادہ پیار ہے، کہ جو بڑھاپے میں جا کے آپ کو ملے ہیں، آپ جائیں، چونکہ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے تو حکم ہوا کہ آپ فلسطین سے مکے جائیں اور آپ کا بیٹا جو بھی چلنے لگ گیا ہے اور 6-7 سال سے آپ سے جدا ہے، آپ جائیں اور جا کے اس کو ذبح کریں اللہ کے نام پہ۔ یہ حضرت ابراہیم کے امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا بہت سے امتحانوں میں، بہت سی آزمائشیں ڈالی ان پہ، اور ان امتحانوں میں سب سے مشکل امتحان یہ تھا. میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ دنیا میں دکھوں کی بہت سی قسمیں ہیں، کیٹیگریاں ہیں، اس کے درجات ہیں. دکھوں کے بھی درجات ہیں، خوشی کے بھی درجات ہیں، دکھوں کے بھی درجات ہیں. اگر دکھوں کے درجات قائم کیے جائیں تو ان دکھوں میں جو سب سے اونچے درجے کا دکھ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا دکھ جو انسان کو گرا دیتا ہے، انسان کو بے حال کر دیتا ہے، انسان کو نڈھال کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے طاقتور کو بے ہمت بنا دیتا ہے، جو دکھ وہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے. اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے وہ دکھوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. انسان اپنی ذات پہ ہر قسم کی پریشانی جھیل جاتا ہے، گزر جاتا ہے. ماں کی پریشانی بھی سہ جاتا ہے، باپ کی پریشانی بھی سہ جاتا ہے، بیوی کی پریشانی بھی سہ جاتا ہے، بیوی خاوند کی پریشانی برداشت کر جاتی ہے. لیکن اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے یہ دکھوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دکھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے نبی کو غزوہ احد میں اتنا شدید زخمی کیا گیا کہ ہمارے نبی بے ہوش ہو گئے. طائف میں ہمارے نبی کو سنگسار کیا گیا، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن نہ طائف میں روئے نہ احد میں روئے. لیکن ایک دفعہ جب اپنی بیٹی سے آپ ملنے گئے اور اپنی بیٹی کو بیمار دیکھا اور فاقے اور بھوک سے دیکھا تو اپنی بیٹی کا حال آپ سے دیکھا نہیں گیا. آپ بیٹی کو گلے لگا کے رونے لگے. کئی دن کے آپ پہ بھی فاقے آئے لیکن کبھی آپ فاقے کی وجہ سے روئے نہیں، لیکن بیٹی کا دکھ آپ سے نہیں دیکھا گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے تو مجھ سے فرمایا کہ ام سلمہ تم دروازے کے پاس بیٹھو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، کوئی اہم بات لے کے آ رہا ہے، تو کوئی میری یکسوئی خراب نہ کرے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں دروازے کے پاس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے پاس بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین جو بھی چھوٹے بچے تھے وہ تشریف لائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ چھوٹے بچے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو روک نہیں سکیں اور وہ ان سے چھوٹ گئے اور وہ اندر چلے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. چنانچہ فرماتی ہیں کہ جب زیادہ رونے کی مجھے آواز آئی تو میں اندر چلی گئی کہ دیکھوں حضور کیوں رو رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات پیش آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ ابھی جو میرے پاس فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس بچے سے محبت ہے؟ میں نے کہا بہت محبت ہے. تو کہا ایک بات بتاؤ، وہ یہ ہے کہ آپ کی امت اس آپ کے بچے کو شہید کر دے گی. اچھا میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی؟ کہا ہاں شہید کر دے گی. اگر آپ کہیں تو میں وہ مٹی بھی لا دوں آپ کو جس مٹی میں ان کو شہید کیا جائے گا. چنانچہ فرشتے نے یوں ہاتھ بڑھایا اور وہ مٹی مجھے دکھائی اور یہ وہ مٹی ہے جس مٹی میں میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اس پہ میں رو رہا ہوں. دنیا کے دکھوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو دکھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو اولاد کے بارے میں لی جاتی ہے. خود بیماری اتنی پریشان کن نہیں ہوتی،
اولاد کی بیماری پریشان کن ہوتی ہے. اپنی تنگی برداشت کر جاتا ہے آدمی، لیکن جب اولاد کو بھوکا دیکھتا ہے، اولاد کا فاقہ دیکھتا ہے، اولاد کی بیماری پریشانی تکلیف دیکھتا ہے، تو انسان بے قرار بے تاب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائشیں لیں، بہت امتحان لیے، لیکن سب سے آخر میں جو امتحان لیا وہ اولاد کا لیا، اور وہ یہ کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اللہ کے عاشق تھے، عشق کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی حکم دیا تو انہوں نے اف تک نہ کی، بلکہ اسی وقت فلسطین سے چلے اور مکہ پہنچ گئے. بیوی سے ملے اور بیوی سے کہا اسماعیل کو تیار کرو، میں نے اس کو اپنے کسی دوست سے ملوانا ہے. چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا کہ اب باپ اپنے بیٹے کو گھمانے لے جا رہا ہے، تفریح کے لیے لے کے جا رہا ہے، سیر کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور اتنے عرصے سے جدا ہے. تو ماں کی خوشی بھی ایسی تھی اور بیٹے کی اپنی بھی خوشی تھی کہ اب باپ کے ساتھ جاؤں گا، کتنا مزہ آئے گا. چنانچہ بیٹا تیار ہوا اور باپ نے بیٹے کو انگلی سے پکڑ کے لیا، اور اب جا رہے ہیں، چلتے 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 ایک جگہ پہنچے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تنہائی تھی. ایک جگہ بیٹے کو بٹھایا اور فرمایا بیٹا، اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر، غور کر، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ ان کے مشورے سے کرنا تھا، اگر وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، راضی نہ ہو تو کوئی بات نہیں بھائی، اب راضی نہیں اب کیا کروں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ راضی ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، راضی نہیں ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، اس لیے پوچھا تھا. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کی توقع ہی نہیں تھی، بھلا باپ سے کوئی بیٹا اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی بیٹا اس کی توقع نہیں رکھ سکتا کہ باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوگا. لیکن چونکہ خون تو حضرت ابراہیم کا ہی تھا اور تربیت حضرت ہاجرہ کی تھی، تو اور اللہ پاک کی طرف سے توفیق اور فضل شامل حال ہو تو پھر بچے بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو بعض دفعہ بڑے بھی نہیں کرتے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، جن کی عمر 6-7 سال ہے، فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل پہنچے اس عمر کو کہ جس عمر میں بچہ دوڑتا ہے، سعی دوڑتا ہے، تیز تیز چلتا ہے، تو یہ عمر 5 سال کی ہوتی ہے، 6 سال کی ہوتی ہے، 4 سال 4.5 سال کی ہوتی ہے، یہ عمر تھی. تو جب انہوں نے پوچھا، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل کے اس جملے پہ قربان جائے، اسماعیل علیہ السلام نے جملہ تو کہا ایک، لیکن اس جملے میں پتہ نہیں کتنے پیغام دے دیے انہوں نے. ایک جملہ کہا، وہ کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ الفاظ ہیں. سب سے پہلا لفظ یا ابتی، ابو جان، یا ابتی. یہ جو پا ہے یہ یا کے عوض میں آئی ہے، اصل میں یہ یا ابی ہے، میرے بابا جان، میرے ابو جان. یعنی قتل کی پیشکش کرنے کے بعد بھی حضرت اسماعیل کی طبیعت میں تغیر نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ڈر نہیں آیا، خوف نہیں آیا،
گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اسی بشاشت کے ساتھ میرے ابو جان، لہجہ وہی، لہجہ ایسا جیسے کوئی باپ نے گیم کھیلنے کی پیشکش کی ہو، بیٹا ایک کھیل کھیلنے، کہیں گھومنے چلے، کہیں پکنک پہ چلے، کہیں سیر پہ چلے، کسی سوئمنگ پول پہ چلے، جی ابو چلیں گے، یہ نہیں، بلکہ قتل کی پیشکش ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل کا لہجہ ایسا کہ جیسے ان کی طبیعت میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، ابو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ کو اللہ نے کہا ہے، لہذا جب اللہ نے کہا ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کر گزرے اس سے، یہ نہیں کہا اللہ امرک اللہ اوحا الیک، کیا اللہ نے وحی بھیجی ہے ابو؟ واقعی اللہ نے کہا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا، تصدیق بھی نہیں کی، ایک دفعہ پہ ہی تیار۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ نے کہا ہے، واقعی سچ مچ، یوں نہیں۔ افعل ما تؤمر، جو کہا گیا ہے آپ اسے کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا آپ کو صابرین کی جماعت میں سے نظر آئے گا، آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات سن کر ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بھی باپ تو تھے نا، آخر ان کو ہمت ہو گئی، بیٹے کی اس بات سے اور ہمت بڑھ گئی۔ چنانچہ بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا پھر لیٹ جاؤ۔ کہا ابو آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیں، الٹا لٹائیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ آپ باپ ہیں نا، آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو پھر میرے گلے سے نکلنے والے خون کے فوارے دیکھ کے آپ سے صبر نہیں ہوگا، اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوگی تو آپ کی آنکھیں میری گردن پہ چلنے والی چھری کو دیکھیں گی تو آپ کے صبر کا پیمانہ کہیں چھلک نہ پڑے اور آپ کہیں بے صبری میں نہ آ جائیں، لہذا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹائیں تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو اور اللہ کا بھی حکم پورا ہو جائے۔ چنانچہ جب لٹانے لگے تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت ابراہیم کو دیا اور کہا ابو ابھی یہ کرتا آپ لے لیں، یہ کرتا میری امی کو آپ دے دیجیے گا، اس لیے کہ آپ تو مجھے ذبح کر کے یہیں دفن کر دیں گے، گھر تو لے کے جائیں گے نہیں، تو وہ میری امی مجھے یاد کرتی رہے گی، اس کے پاس پھر میری کوئی نشانی بھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ یہ والا کرتا میری امی کو دے دینا کہ جب کبھی مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا اتارا، الٹا لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کی پیشانی کے بال پکڑ کر اوپر اٹھائی گردن، اور ہاتھ میں چھری تھی اس کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ جو چلایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو یہ تو سمجھے کہ اسماعیل ذبح ہو گئے، اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو پاس کھڑے ہوئے تھے، اور جہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں پہ ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم تم سے بیٹا ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے، ہم تم سے بیٹے کی قربانی لینا چاہتے تھے، جب تم نے بیٹے کی محبت کو ہمارے حکم پہ قربان کر دیا ہم نے آپ کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی بجائے آپ کو جنت کا مینڈھا دے دیا اور اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سنت ملی ہے کہ ہم قربانی کی عید پر قربانی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہر مسلمان کو یہ واقعہ یاد دلا کر ہر مسلمان کو گویا ایک سبق دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے
کہ بیٹے کو قربان کرنے کا بھی حکم آ جائے تو کر دینا چاہیے. اس میں گوشت ووشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گوشت ووشت کھلانے کا کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، تو ابھی قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ہر مسلمان جو قربانی کر سکتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو جو 57.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، چاہے وہ اس کی ضروریات ہی میں استعمال ہوتا ہو، اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے. قربانی کے موقع پہ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. جان نہیں چھڑانی چاہیے، یہ سعادت ہے. اس نیکی کو پانے کا موقع بس یہی ہے. سارا سال یہ نیکی آپ نہیں کما سکتے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں کہ ایک بندہ خون بہائے، جانور کو ذبح کرے اور خون بہائے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اس دن یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ قربانی ہے. سب سے زیادہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کریں گے تو ملے گا کیا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جو جانور ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ نے کہا فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مینڈھے اور بھیڑ اس کے تو بال بکری سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پہ بھی یہی ملے گا کہ ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ملے گی. اب بتائیے ایک مینڈھے کے جسم سے ایک گچھا جو آپ چٹکی کے اندر لے لیں، چھوٹا سا گچھا، اس کے آپ بال گنیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں بنیں گے. تو پوری بھیڑ کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، اور پوری بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، پوری بھینس کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، پوری گائے کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، پوری اونٹنی اور اونٹ کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، پورے بیل کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے. اتنی نیکیاں ملتی ہیں ذبح کرنے والے کو، قربانی کرنے والے کو. تو پہلی بات تو یہ کہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس میں سب سے بڑا عمل قربانی ہے. ابھی سے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. قربانی کے فضائل کو سوچ کر ہمیں قربانی کرنی ہے. جس پر قربانی لازم ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور جس میں لازم نہیں ہے وہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، پیش کیا جائے گا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والے کے لیے وہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے سواری بن جائے گا، سواری پہ بیٹھ کے وہ پل صراط کو کراس کرے گا، وہ جانور سواری بنے گا. تو قربانی کرنے کی نیت اور عزم ہونا چاہیے. اور ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس جو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر قربانی لازم ہے ان کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ بھی قربانی کرو. اور گھر کا ایک فرد قربانی کرے تو سب سے ساکت نہیں ہو جائے گی. سب کے لیے الگ، بیوی کے لیے قربانی الگ ہے، خاوند کے لیے قربانی الگ ہے، بچوں کے لیے قربانی الگ ہے، بھائیوں کی الگ ہے، بہنوں کی الگ ہے. قربانی ہر فرد کی الگ ہے، سب کی طرف سے ایک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو جیسے ہم اپنی طرف سے قربانی کریں ایسے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں. تو جیسے ہم اپنی طرف سے کریں ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اللہ کے نبی نے جب قربانی کی تھی تو اپنی طرف سے بھی کی تھی، اپنی امت کی طرف سے بھی کی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن بیچاروں پہ خود پہ قربانی لازم نہیں ہے، غریب ہے، لیکن وہ پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور قربانی کے ایام میں سرکار کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ جب آپ حضور کی طرف سے قربانی کریں گے، یہ قربانی حضور کی طرف جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا اجر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں کا بیٹا، فلاں علاقے کا رہنے والا، اس نے آپ کی طرف سے یہ قربانی کی ہے اور یہ کروڑوں نیکیاں آپ کی خدمت میں آئی ہیں۔ حضور کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب اتنے بڑے بڑے انعامات پہنچیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ فلاں امتی کی طرف سے ہے، تو حضور کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک قربانی ہمیں اللہ کے نبی کی کرنی چاہیے۔ پوری بکری کریں، پوری گائے کریں، پورا بیل کریں، پورا اونٹ کریں، اور اگر بڑا جانور ہے ایک حصہ بھی حضور کی طرف سے رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بڑے جانور کے 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے، ایک حصہ حضور کی طرف سے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اور توفیق دے، کسی میں ہمت ہو اور عشق ہو، تو ایک قربانی اہل بیت اور صحابہ اور انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم، حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی طرف سے کرے۔ ایک قربانی میں یہ ساری نیتیں کر لیں، اور کسی سالک کو راہ معرفت کے مسافر کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک قربانی اپنے سلسلوں کے مشائخ کی طرف سے کرے۔ اللہ کے نبی کا نام بھی اس میں لینا ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ پھر تمام مشائخ کا نام لینا ہے۔ بہت سے ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک قربانی آپ علیہ السلام کی طرف سے، ایک صحابہ، اہل بیت، انبیاء اور خصوصاً حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک قربانی اپنے تمام مشائخ کی طرف سے کرتے ہیں، بزرگوں کی طرف سے کرتے ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کی نیت بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے آپ علیہ السلام کے لیے خاص، صرف حضور اور کوئی اس میں شریک نہیں۔ ایک اور قربانی اس میں حضور کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ایک قربانی ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، اللہ تعالیٰ استعداد دے تو۔ اور اگر ایک اپنی واجب لازم قربانی کے ساتھ صرف ایک ہی الگ کر سکتے ہیں تو پھر اس ایک میں حضور کی بھی نیت کر لیں، انبیاء کی بھی کر لیں، صحابہ کی بھی کر لیں، اہل بیت کی بھی کر لیں، والدین کی بھی کر لیں۔ اور اگر حضور کا عشق حاوی ہے تو بس پھر صرف حضور کا نام لیں۔ اس کی ترغیب چلائیں اپنے آس پاس کے، جہاں جہاں لوگ قربانیاں کر رہے ہیں ہم خود کریں، آس پاس جتنے لوگ کریں۔ آپ دیکھیں کسی نے بیل خریدا ہے، اس سے کہیں بھائی حضور کے لیے حصہ رکھنا۔ کوئی اونٹ خرید رہا ہے، اس سے کہیں بھائی حضور کا حصہ رکھنا ہے اس میں۔ کوئی بکریاں خرید رہا ہے، یار ایک حضور کے لیے بھی لے لو بھائی۔ کوئی مینڈے خرید رہا ہے، اس سے کہیں بھائی ایک مینڈا حضور کے لیے بھی لے لو یار، کیا ہو جائے گا، اللہ برکت دے گا۔ اس کا ماحول بنائیں، ہر ایک کو اس کی ترغیب دیں، جو قربانی کرتے ہیں ان کو اس کی ترغیب دیں۔ تو آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے حضور کی طرف سے قربانی کرنے کی کسی نے نیت کی؟ سارے میرے جیسے فقیر فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چلو ہاتھ تو کھڑا کر لیں جنہوں نے نیت کی ہے۔ یہ طلبا تو ہاتھ کھڑے نہ کریں نا، طلبا نے کون سی قربانی کرنی ہے، جنہوں نے کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 حضور کی طرف سے، 2 حضور کی طرف سے، 3 حضور کی طرف سے، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 حضور کی طرف سے۔ اور آپ نے کرنی ہے بابا جی یا خارش ہے؟ ہاتھ کیوں کھڑا کیا؟ خارش کی وجہ سے؟ اچھا جی ماشاءاللہ 14 جی، اور ٹھیک ہے، بس یہ 14 اوروں کو بھی ترغیب دیں گے انشاءاللہ، پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے۔ اور جو دور بیٹھے سن رہے ہوں گے وہ بھی کچھ کریں گے، کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے
اللہ. اگلی بات یہ کہ قربانی کرنے میں نیت کا خالص کرنا ضروری ہے. شیطان بڑا ظالم ہے کہ بہت سے لوگوں سے بڑے بڑے قیمتی جانور، بہت سے لوگ بڑے بڑے قیمتی جانور خریدتے ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ ایسے بیل کے جن کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، ایسی بکریاں، ایسے جنگلی بڑے بڑے بکرے کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. لاکھوں تک میں بھی بیل اور بکرے بکتے ہیں. لیکن شیطان کم وقت ایسے لوگوں سے لاکھوں روپے لگوا کے پھر ان کی نیت کو خراب کر کے ان کی قربانی کو برباد کر دیتا ہے. بکرے کی تصویر اس کے ساتھ خود کھڑے ہو جائیں گے اور یہ پھر فیس بک پہ وائرل کر دیں گے، یوٹیوب پہ وائرل کر دیں گے اور واٹس ایپ پہ وائرل کر دیں گے، ساری دنیا کو دکھائیں گے دیکھو یہ بیل ہم نے خریدا ہے، اور ساتھ قیمت بھی بتائیں گے کہ اتنے کا ہے. اور ایک ساتھی کہنے لگے پہلے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ چھوڑ. نیکی ہوتی ہے اللہ کے لیے، یریدون وجہ اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیکی اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ کے غیر کے لیے اگر وہ نیکی ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی، وہ برائی بن جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس سے گزرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے. حضرت عمر کا گزر ہوا، فرمایا معاذ کیوں رو رہے ہیں آپ، رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان ادنى الرياء شرک، ان ادنى الرياء شرک. تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا وہ بھی شرک ہے. معمولی سا دکھاوا وہ بھی شرک جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ شرک. اور نبی کا ارشاد ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو دکھاوے کے لیے قربانی کرنا یہ وبال ہے، یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے قربانی کریں، ضرور کریں، لیکن دکھاوا نہ کریں، اللہ کے لیے کریں. جانور خریدیں تو اس کی سیلفیاں نہ بنائیں اور اس کو وائرل مت کریں. اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے سب سے اچھا جانور خریدا ہے تاکہ ذبح کرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو مجھے، اور تاکہ تو اللہ تو راضی ہو. جب مجھے دکھ ہوگا تو تو راضی ہوگا. اتنے خوبصورت بیل کے گلے پہ جب چھری چلاؤں گا اور یہ تڑپے گا اور میرے 1.5-2 لاکھ قربان ہوں گے اور میرا نفس مچلے گا تو تجھے پیار آئے گا. میں اس لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارے اندر کا جذبہ پہنچتا ہے. تمہارا جذبہ کیسا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ریا سے، دکھاوے سے، شہرت کے جذبے سے بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ اللہ کے لیے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس کا بہت اہتمام کریں، بالکل دکھاوا نہ کریں. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، وہ اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے لیکن لوگ واہ واہ کریں یہ بھی چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام تو خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت آ گئی، سورہ کہف کی آخری آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. قرآن کی آیت آ گئی.
اور اس آیت میں دکھاوے کو شرک کہا، شہرت طلبی کو شرک کہا۔ اس لیے قربانی کے موقع پہ اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہو۔ دکھاوے کی نیت ہوگی قبول نہیں ہوگی، خود گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، فرضی رہ جائے گا، وہ جو واجب ہے نا وہی رہ جائے گا۔ گوشت کھانے کی نیت بھی نہ ہو، اس لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ گوشت کھاؤں، اور دکھاوے کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قربانی میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور آدمی پہلے سے خرید لے، آخری دن نہ خریدے، پہلے سے خرید لے، کئی دن پہلے، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 4 مہینے، 1 سال پہلے خرید لے، اور جانور خرید کے اس کی خوب خدمت کرے، پال پوسے، اس کو پالے، اس کو پوسے، اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، پھر اس کو قربان کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جانور خریدتے تھے اور پھر اتنے دن اس کو گھر میں رکھتے تھے، اتنے مہینے رکھتے تھے کہ وہ جانور اس سے سارا گھر مانوس ہو جاتا تھا، اور بچے اس کو اپنا بھائی سمجھنے لگ جاتے تھے اور اپنا کھلونا سمجھنے لگ جاتے تھے، اور جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا تو سارا گھر زار و قطار رو رہا ہوتا تھا، ایسے جیسے گھر کے کسی فرد کے گلے پہ چھری چل رہی ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا معمول بھی یہی تھا، وہ بکرا لیتے تھے، مینڈا لیتے تھے، اس کو چھوٹا سا لیتے تھے، پالتے رہتے تھے، سارا سال اس کو گھر میں خوب کھلاتے پلاتے۔ اور ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب، ان کو اتنا اس سے پیار ہو جاتا، اتنا پیار ہو جاتا کہ وہ سارا دن اس کے ساتھ ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اس بکرے کے ساتھ یا مینڈے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو فرمانے لگے کیا ہے یہ؟ کہیں میرا گھوڑا ہے۔ کیا کرو گے اس کو؟ کہا اس پہ چڑھ کے حج پہ جاؤں گا، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، اس پہ چڑھ کے سوار ہو کے حج کرنے جاؤں گا میں۔ جب مولانا الیاس صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذبح کرتے تھے سب کو کھڑا کرتے تھے، کھڑے ہو کے دیکھو کہ تمہارے اس پیارے بکرے کی گردن پہ کیسے چھری چلتی ہے اور اس کا کیسے خون نکلتا ہے، تاکہ دل ملائے، نفس مچلے، تکلیف ہو، اور اللہ دیکھے کہ میری محبت میں انہوں نے اپنے ایک پیارے جانور کو قربان کر دیا۔ اس لیے سب سے افضل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھی طرح جانور کو پالے پوسے اور پھر چھری بھی خود چلائے۔ چلو پالا پوسا نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ چھری انسان خود چلائے، کسی اور سے نہ چلوائے، خود چلائے۔ ہاں اگر خود اناری ہے تو پھر کسی اور سے چلوائے، ایسے نہ کہ آدھا کاٹ لے پھر بیچارہ جانور تڑپتا رہے۔ اچھی طرح سیکھ لے، دیکھ لے، پھر اس کے بعد خود چلائے، ساری رگیں کاٹے، اور چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرو تاکہ جانور کو فوری طور پہ ذبح کر دیا جائے۔ اگر تم نے چھری کو تیز نہ کیا تو تم زیادہ دیر تک چلاتے رہو گے، اتنی دیر وہ تڑپتا رہے گا، اس کی روئی نہیں نکلے گی، رگیں نہیں کٹیں گی ساری۔ اچھی طرح چھری کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی مشق کریں، اور اپنے جانور کو جلدی خرید کے اس کو پالے پوسیں، خدمت کریں، اس سے پیار کریں تاکہ اس سے محبت ہو جائے، پھر یہ محبت اپنے اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں نا، شروع والے 10 دن، یہ بہت مقدس دن ہیں، یہ راتیں بہت مقدس راتیں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ما من ایام من ایام الدنیا احب الی اللہ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من احراق الدم۔ یہ جو نہیں، ما من ایام من ایام الدنیا احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، جتنے دنیا کے ایام ہیں نا
360 दिन का हो या 65 दिन का हो, इनमें सबसे ज्यादा नेक अमल करना अल्लाह ताला को इन अय्याम में पसंद है। सबसे ज्यादा नेक अमल तो हमेशा अल्लाह को पसंद है, लेकिन इन अय्याम में नेक अमल करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए इन अय्याम को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। जो ही जिलहज्जा का चांद नजर आ जाए तो हमें गुनाह छोड़ देने चाहिए और नेकियां शुरू कर देनी चाहिए। हर वक्त ज़बान पे दुरूद शरीफ हो, अल्लाह का जिक्र हो, कुरान पाक की तिलावत में इजाफा हो, नफलों में इजाफा हो, दीन की दावत में इजाफा हो, अल्लाह के रास्ते के खुरूज में इजाफा हो। इसलिए कि इन अय्याम में अमल साले की कीमत बहुत बढ़ जाती है। और कुरान मजीद में सूरह फजर में अल्लाह ताला ने चंद कसमें खाई हैं, उनमें से एक कसम जिलहज्जा की 10 रातों की भी खाई है। वल फजरी व लयालिन अशरिन, कसम है फजर के वक्त की और कसम है 10 रातों की। उलमा फरमाते हैं इन 10 रातों से मुराद ये जिलहज्जा की 10 रातें हैं। एक वो रात जिस रात जिलहज्जा का चांद नजर आए, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर 10 जिलहज्जा यानी ईद वाली रात, ये टोटल 10 रातें हो गई। ये 10 रातें हैं, इन रातों में इबादत करनी चाहिए और ये रातें गफलत में नहीं गुजरनी चाहिए। कम से कम हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इन 10 रातों में तो हमारी तहज्जुद कज़ा नहीं होनी चाहिए। इन 10 रातों में तो कम से कम हमारी तहज्जुद कज़ा नहीं होनी चाहिए। इन 10 दिनों का कोई दिन हमारा गफलत में नहीं गुजरना चाहिए, गुनाहों में नहीं गुजरना चाहिए। अगर किसी को गुनाहों की आदत है तो अल्लाह के वास्ते इन 10 दिनों में बिल्कुल गुनाह न करे, इसलिए कि इन 10 दिनों में अमल की कीमत बहुत बढ़ जाती है। अगर गुनाह करेंगे तो ये नाकदरी होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, कोई अजाब आ जाएगा, कोई नहूसत पड़ेगी, कोई बेबरकती आ जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसकी कोशिश करें। और जो कुर्बानी करेंगे उनके लिए मसनून ये है, हमारे नबी का इरशाद है कि जब जिलहज्जा का चांद नजर आ जाए तो फिर उनको बाल भी नहीं काटने चाहिए और नाखून भी नहीं तराशने चाहिए। जिनको कुर्बानी करनी है उनको बाल भी नहीं काटने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अब यकम जिलहज्जा, जो जिलहज्जा का चांद है, वो पता नहीं किस तारीख को नजर आ रहा है इस दफा, है परसों। यानी यकम जिलहज्जा का दिन कौन सा होगा? जुमेरात, बुध या जुमेरात, यानी बुध का दिन यकम जिलहज्जा होगा। तो बेहतर यह है कि बाल भी काट लें मंगल के दिन, नाखून भी तराश लें मंगल के दिन। बाल भी काट लें और नाखून भी तराश लें मंगल के दिन। अगर बुध के दिन हो गया तो भी ठीक है, जुमेरात के दिन हो जाए तो भी ठीक है। फिर उसके बाद ईद तक न बाल काटने हैं न नाखून काटने हैं, और ये सुन्नत उनके लिए है जो कुर्बानी करेंगे। तो भाई इन सारी बातों को याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने मुआशरे में अपने आसपास इसकी तरगीब दें, ये बातें समझाएं। ये शायर इस्लाम है, ये इस्लाम के वो अहकाम है जो इस्लाम की पहचान है, और हर एक को समझाएं। बहुत से लोग मुल्हिद किस्म के, इस्लाम बेजार किस्म के, वो कहते हैं भाई कुर्बानी करने की बजाय बेहतर ये है कि पैसे गरीब को दे दो। भाई कुर्बानी करने से बेहतर ये है कि फला आदमी मकरूज है उसका कर्जा उतरवा दो, फला आदमी बीमार है उसका ऑपरेशन करवा दो इन पैसों से। भाई ऑपरेशन करने के लिए यही दिन रह गए, इलाज करवाने के लिए यही दिन रह गए। इन पैसों को से जानवर खरीद कर कुर्बान करने से मकसूद सदका खैरात नहीं है, इससे मकसूद इहराक़ उद्दम, खून बहाना। अल्लाह का हुक्म है खून बहाना है, बहाना है बस। हम कोई अकल पे थोड़ी चलते हैं कि गरीब का फायदा किसमें होगा, गरीब का फायदा नहीं देखना, खून बहाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि इस्लाम और दीन अकल के ताबे नहीं है कि अकल तस्लीम करे तो ठीक, अकल तस्लीम न करे तो नहीं, बल्कि इस्लाम के बहुत से अहकाम तो अकल के खिलाफ हैं। चुनांचे फरमाते हैं अगर दीन का ताल्लुक अकल के साथ होता तो जब हम मौजू पे मसा करते हैं तो मौजू पे मसा नीचे से करना चाहिए, इसलिए कि निचला हिस्सा मैला होता है, ऊपर क्यों करते हैं?
میلے حصے پہ مسا نہیں ہوتا، اس حصے پہ مسا ہوتا ہے جو پہلے سے ہی صاف ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں عقل پہ نہیں چلا جاتا، اللہ کے حکم پہ چلا جاتا ہے۔ مقصود اللہ کی ماننا ہے، اپنی چلانا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا، اس کا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ اب باتوں سمجھ میں نہیں آتی، پیشاب نکلا، پیشاب کی جگہ سے دھو رہے منہ، مسا کر رہے ہیں سر پہ، دھو رہے پاؤں، کیا کیا جوڑ ہے؟ جوڑ نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے، لہذا کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام کو بشاشت کے ساتھ پورا کریں اور اس کے آداب اور اس کے صحیح طریقے کے ساتھ اس کو نبھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔